الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ووسيلة يومنا وغدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم. صدر اجلاس حضرت مولانا سرور مظاہری صاحب، مہمانان گرامی مرتبت، حضرات علماء کرام، آپ تمام قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا یہ اجلاس اس لحاظ سے بڑا مبارک ہے کہ اس میں اصلاح معاشرہ کا عنوان بھی ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی سیرت کا عنوان بھی ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا مقام اور سب سے اونچا رتبہ اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی شان اور مقام یہ ہے کہ خود اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور رتبے کی بلندی کو بیان فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ بیہقی شریف میں ہے، جبریل علیہ السلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ حضرت نے فرمایا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت جبریل نے کہا اللہ نے مجھ کو یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ اب کائنات میں جب کبھی میرا ذکر ہوگا اے پیغمبر میرے ذکر کے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، اللہ تعالیٰ کا جہاں نام لیا جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوگا۔
اذان ہو، نماز ہو، بچے کے کان میں ولادت کے بعد اللہ کا نام پکارا جا رہا ہو، یہ جنازے کی نماز پڑھائی جا رہی ہے، ہر جگہ اللہ کے نام کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ کائنات میں کس کو یہ مقام حاصل ہوا کہ 5 وقت مسجد کے منارے سے ان کا نام پکارا جائے کہ وہ کانوں کے راستے سے دل میں اتر جائے؟ آپ کا مقام اونچا کیا گیا، یہاں تک کہ کائنات میں سب سے بلند کر دیا گیا۔ آپ بالکل بچپن کی عمر میں تھے، چھوٹے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں اس وقت فرشتے آئے اور آپ کا سینہ چیرا اور دل نکالا اور اس کو پانی سے دھلا گیا، اور پھر قلب اطہر کو اس کی جگہ لگا رکھ کر سینے کو سل دیا گیا۔ طبقات ابن سعد میں اور سیرت ابن ہشام میں کہ پھر فرشتوں نے ایک ترازو قائم کیا، وزن کے لیے ایک ترازو قائم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھا اور دوسرے پلڑے میں ایک بھرپور صحت مند شخص کو رکھا۔ آپ تو چھوٹے سے ہیں، ایک پلڑے میں ایک بھرپور انسان، دوسری طرف آپ، اور پھر وزن کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وزنی نکلے، پھر 2 آدمیوں کو ایک طرف بٹھایا گیا، پھر آپ وزنی نکلے، پھر 3 کو بٹھایا گیا، پھر آپ وزنی نکلے۔ تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا ان کو چھوڑ دو، اگر ساری کائنات کو بھی ایک پلڑے میں رکھ دو گے تو یہی وزنی نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوبیت اور مقام اور رتبہ رکھنے والے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کی تعریف اللہ نے خود فرمائی۔ عقل کی تعریف کی تو فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، عقل کی تعریف۔ زبان کی تعریف کی تو فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، یہ پیغمبر اپنی زبان سے اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تب یہ زبان سے کچھ ارشاد فرماتے ہیں۔ گفتگی و گفتگی اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دل کی تعریف کی تو ارشاد فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، ما کذب الفؤاد ما رأى، یہ آپ کے دل کی تعریف ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تعلیم لے کر آ رہے ہیں معلم، ان کی تعریف کی تو ارشاد فرمایا علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کی اور آپ کے اخلاق کی تعریف کی اور قسم کھا کر ارشاد فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ قسمیں کھا کھا کر ارشاد فرمایا گیا، قلم کی قسم کھائی گئی، اور قسم بھی کتنی معنی خیز ہے۔ قلم سے لکھا جاتا ہے، قلم سے تاریخ مرتب کی جاتی ہے، گویا کہ اشارہ کر دیا گیا کہ آج تک کائنات کی جتنی تاریخ لکھی جا چکی ہے اور قلم کے ذریعے جتنے انسانوں کے حالات لکھے گئے، وہ محدث ہوں، مفسر ہوں، فقیہ ہوں، وہ تحقیق کرنے والے ہوں، تصنیف کرنے والے ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں، زمانے میں انقلاب برپا کرنے والے ہوں، یا بادشاہ اور شہنشاہ ہو، نواب اور امیر اور حکمراں ہو، ان تمام لوگوں کے حالات زندگی اور کائنات کی تمام لکھی ہوئی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اس ساری تاریخ میں اور انسانوں کے اس پورے مجمع کے درمیان سب سے زیادہ اخلاق رکھنے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صرف ایک ہے، اور اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان بیان ہو رہی ہے قسم کے ساتھ. نون والقلم وما يسطرون. اور آگے ارشاد ہوا انک لعلی خلق عظیم. بہترین اخلاق آپ کے، اچھی عادتیں، اچھے اخلاق، لوگوں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آنا، لوگوں سے ہمدردی رکھنا، یتیموں اور غریبوں اور مسکینوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے لیے سہارا بن جانا. حضرت ابو طالب حضور کے چچا ہیں، آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اپنے بھتیجے کی شان میں. قصیدہ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. کہ یہ گورا چٹا انسان وہ ہے کہ جس کے چہرے کی برکت سے آسمان سے بارش برستی ہے. یہ یتیموں کی پناہ گاہ ہیں، بیواؤں کا ٹھکانہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے مقام پر ہیں کہ آپ کی عظمت پر فرشتے رش کریں، لیکن آپ غریبوں کے لیے جھک جا رہے ہیں، مسکینوں کے لیے جھک جا رہے ہیں، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھ رہے ہیں، بیواؤں کی خبر گیری فرما رہے ہیں، بوڑھے انسانوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا رہے ہیں. کوئی غریب، کوئی غلام، کوئی باندھی دعوت دے تو قبول فرما رہے ہیں، کوئی انسان بیمار ہو جائے تو خود چل کر عیادت کے لیے جا رہے ہیں. کان یعود المرضى ولو کان فی اقصى المدینہ. سیرت کی کتابوں میں، حدیث میں آپ پڑھیے کہ اگر مدینہ منورہ کے بالکل کنارے کے علاقے میں بھی کوئی بیمار ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے. کوئی آپ سے مصافحہ فرما رہا ہے تو آپ اس وقت تک ہاتھ نہیں کھینچتے جب تک کہ وہ خود اپنا ہاتھ پیچھے نہ لے لے. کوئی آتا اور کہتا راز کی بات کہنی ہے، آپ کان قریب کر دیتے. جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کر لیتا آپ کان نہیں ہٹاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں ہیں، سخت سردی کا موسم ہے، لوگ برتن میں پانی لاتے ہیں کہ برکت کے لیے ہاتھ ڈال دیجیے، ٹھنڈک ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، مگر آپ کبھی انکار نہیں فرماتے. غریب اور سائل دروازے پر آ رہے ہیں اور مانگتے ہیں، آپ عنایت فرما رہے ہیں. کچھ نہیں ہے، قرض لے کر دے رہے ہیں. ایک فقیر آیا، اس نے مانگا، حضرت نے دیکھا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، گھروں میں بھیجا کہ دیکھو ازواج کے ہاں کچھ ہو تو لے آؤ. کچھ نہیں ملا. آپ نے اس شخص سے کہا جاؤ بازار میں میرے نام سے قرض لے لو، جو ضرورت کی چیزیں لے لو، میں ادا کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجلس میں تھے، ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا کہ آپ قرض لے کر دوسروں کی مدد کریں. حضرت کو ان کی بات اچھی نہیں لگی، چہرے پر ناگواری کا اثر آیا. ایک دوسرے صحابی مجمع میں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول خرچ کیجئے اور عرش والے سے تنگی کا اندیشہ نہ رکھیے. حضرت نے فرمایا تم نے صحیح بات کہی ہے، تم نے صحیح بات کہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخی، کس قدر لوگوں کو عطا کرنے والے ہیں، کس طرح لوگوں کے خدمتگار ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہی کہہ کر تو آپ کو تسلی دی تھی کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. اللہ کے رسول آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ مشکل میں پڑے ہوئے لوگوں کے مددگار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ رخ ملاحظہ کیجیے اور پھر اپنے معاشرے کو دیکھیے، اپنے حالات کو دیکھیے. یہ اصلاح معاشرہ کا اجلاس ہے. سیرت طیبہ کے آئینے میں ہمیں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے. اتنی بڑی ملت ہے، ہم اپنے غریبوں کے لیے کفالت کا کیا انتظام کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں بیواؤں کی خبر گیری کا کیا انتظام ہے؟ یتیموں کی نگہداشت کا کیا انتظام ہے؟ بھوکوں کو ہم کیسے کھانا کھلا رہے ہیں؟ کتنی بچیاں ہیں جو غربت کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے نکاح کا کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا ہے. کون آگے آئے گا؟ کون اس کی فکر کرے گا؟ کتنی بچیاں ہیں کہ جہیز کی وجہ سے ان کے نکاح نہیں ہوئے، عمر نکلی جا رہی ہے. جہیز کی وجہ سے
نکاح نہیں ہوئے۔ مہاراشٹر کے ایک شہر میں گیا، وہاں اصلاح معاشرہ کا کام کرنے والے احباب ملے، انہوں نے بتایا کہ ابھی چند دن پہلے یہاں کی 2 مسلمان جوان بچیاں 2 غیر مسلموں کے ساتھ ایک ہوٹل میں بدکاری کرتی ہوئی پکڑی گئی۔ جس نے سنا افسوس کا اظہار کیا، استغفار کیا، لاحول پڑھا، لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ دونوں مسلمان بچیاں، لڑکیاں، جوان، غیر شادی شدہ، انہوں نے بتایا کہ ہماری ایک چچا زاد بڑی بہن ہے، اس کی نسبت فلاں جگہ فلاں خاندان میں طے ہے، اور اس کا باپ معذور ہے، بستر پر ہے۔ نکاح کچھ مدت کے بعد، چند مہینوں کے بعد ہونے والا ہے، لیکن سسرال والوں نے یہ تقاضا کیا کہ جب تک جہیز میں مہاراجہ پلنگ نہیں دیا جائے گا ہم نکاح نہیں کریں گے۔ مہاراجہ پلنگ 75,000 کا، لاکھ روپے کا ہوتا ہے۔ ان لڑکیوں نے کہا کہ ہمارے نکاح اس چچا زاد بہن کے بعد ہونے، اور ہمارے ہاں کوئی کمانے والا نہیں۔ ہم نے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلایا، سوال کیا، کسی نے مدد نہیں کی۔ اب ہمارے سامنے ایک ہی راستہ باقی بچا تھا کہ ہم اپنا جسم بیچیں، پیسہ جمع کریں اور اپنی بہن کو رخصت کریں تاکہ ہمارے نکاح کا انتظام ہو سکے۔ آپ غور کیجئے کہ غربت ملت کو کہاں لے جا رہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جو برائیاں غربت کے پیٹ سے جنم لیتی ہیں، تقریر و تحریر کے ذریعے وہ برائیاں نہیں مٹ سکتی، انہیں خدمت کے ذریعے مٹانا ہوگا۔ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے درس لے کر ایک نظام بنا کر مٹانا ہوگا۔ قرآن میں پڑھیے کہ اللہ نے اپنے دین کا یہی تعارف کرایا، فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ خدا خود تعارف کراتا ہے کہ اللہ کا دین غلام کو قید سے آزادی دلانا، یتیم اور مسکین کی مدد کرنا، پریشان حالوں کی مدد کرنا، غریبوں کے لیے کھڑے ہو جانا، بے سہاروں کا سہارا بننا، یہ ہے اللہ کا دین۔ یہ خوبصورتی صرف ہمارے دین میں ہے۔ ہم احساس شکر کے ساتھ کائنات میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین وہ ہے جو گرتوں کو تھام لینے کی دعوت دیتا ہے، ہمارا دین وہ ہے جو پریشان حالوں کی مدد سکھاتا ہے، ہمارا دین وہ ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ خود پریشانی میں رہ کر بھی دوسروں کے لیے خدمت کی راہ ہموار کرو۔ صحابہ کی شان میں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود محتاج ہیں، خود ضرورت مند ہیں، مگر دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مسجد نبوی میں اعتکاف میں ایک پریشان حال آتا ہے، اپنی پریشانی سناتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں اچھا میں تمہاری سفارش کر دیتا ہوں اس شخص سے جس کا تم پر حق ہے، اور آپ نکلنے لگے۔ اس نے کہا آپ اعتکاف بھول گئے، آپ تو اعتکاف میں۔ حضرت ابن عباس مسجد نبوی میں حضور کے روضے کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا تھا وَالْعَهْدُ بِهِ قریب، اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا، اور یہ کہتے ہوئے حضور کی یاد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رونے لگے کہ میں نے اس قبر والے سے سنا تھا اور زمانہ زیادہ نہیں گزرا۔ حضور ارشاد فرما رہے تھے کہ جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلے پھرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا فرمائے، 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ اجر ہوگا۔ اور اعتکاف کا اجر بیان کیا، من اعتکف یوما ابتغاء مرضات اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق ابعد مما بین الخافقین، کہ جو ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں آڑ کر دیتا ہے، جن کا درمیان کا فاصلہ آسمان و زمین کے فاصلے سے بڑھ کر ہے۔ جب ایک دن کے اعتکاف کا یہ اجر ہے تو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب کتنا ہوگا؟ اور اللہ اس شخص کو جو خدمت کرے گا 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے آئینے میں سیکھنی چاہیے۔ ہمارے پڑوس میں لوگ بھوکے سو رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں لوگ
بغیر چادروں کے سخت سردی گزار رہے ہیں، ہمیں ان کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ یہ پوری امت جسد واحد ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، یہ تمام ملت اسلامیہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر پیر کے تلوے میں کانٹا چبھے، اس کی کسک ہمارے دل میں محسوس ہونی چاہیے۔ اچھا مسلمان وہ ہے جو مددگار ہو، اچھا امتی وہ ہے جو پیغمبر کی طرح خدمت کے راستے پر چلنے والا ہو، اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سہارا بن جانے والا ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق صرف پڑھنے اور سننے کی چیز نہیں ہے، عمل کرنے اور برتنے کی چیز ہے۔ ہم دیکھیں ہم کتنی خدمت کر رہے ہیں، ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ ابھی قریب میں چند مہینے پہلے آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، ایک تصویر وائرل ہوئی، ایک مسلمان ملک میں، مسلمانوں کے محلے میں ایک شخص غریب رہنے والا، اس نے فاقے سے مجبور ہو کر اپنے چھوٹے سے 4.5-5 سال کے بچے کو اپنے گھر کی دیوار میں کیلا ٹھوک کر رسی لٹکا کر اس سے پھانسی دے دی، اپنے بچے کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ کیوں؟ غریب ہے، فاقہ کر رہا ہے، بچے کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس ننھے معصوم بچے کی تصویر وائرل ہوئی، اس کی شکل دیکھ کر، معصومیت دیکھ کر دل تڑپ اٹھتا ہے۔ غور کیجئے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بھوک کی شدت کی وجہ سے ایک چھوٹے بچے کو باپ اپنے ہاتھوں سے پھانسی پر چڑھا دے رہا ہے۔ کیا کل قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ ہم کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اگر ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال نہ رکھ پا رہے ہوں، اگر ہم اپنے دوسرے بھائیوں کی خدمت میں حصہ نہ لے پا رہے ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کو پڑھ کر ہمارے اندر بھی جذبہ آئے، اچھے اخلاق کو سن کر ہمارے اندر بھی احساس پیدا ہو۔ اسی لیے قرآن میں ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہر ایک کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو، خدمت کا برتاؤ کرو، غیروں کو بھی سینے سے لگاؤ، ان میں بھی محبت تقسیم کرو، کسی کو اپنے سے دور نہ کرو۔ اسلام جو پھیلا اخلاق نبوی کی برکت سے پھیلا، اسلام پھیلا صحابہ کے بلند اخلاق کی وجہ سے پھیلا۔ متعصب لوگ، دنیا کے فرقہ پرست یہ کہتے ہیں کہ اسلام دنیا میں تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ او دشمنان دین، تم سچ کہتے ہو، اسلام تلوار کے زور سے ہی پھیلا ہے، مگر وہ تلوار لوہے یا فولاد کی تلوار نہیں تھی، وہ اخلاق نبوت کی تلوار تھی۔ اس تلوار نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ اخلاق تھے جنہوں نے لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اخلاق تھے جنہوں نے بتایا محبت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کے دشمنوں کو امان عطا فرمائی، آپ نے معاف فرمایا، آپ نے اپنا خون بہانے والوں تک کو معافی دی۔ ارشاد فرمایا، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آج تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ ساری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، معاف کرنے کی ایسی عظیم مثال تم کو کہیں نہیں ملے گی۔ یہ جگر، یہ حوصلہ، یہ قلب کی وسعت اگر دنیا میں کسی کے اندر تھی تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دنیا کے کچھ انسان ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں 2-4 لوگ سما جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں 100-200 سما جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں 1000-2000 ان کے دل میں سما جاتے ہیں۔ کائنات میں رب کعبہ کی قسم، کائنات میں صرف ایک دل ایسا ہے کہ اگر ساری دنیا بھی اس میں سما جائے اس کی وسعت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس قلب کا نام ہے قلب محمدی۔ حضرت کی شان میں اسی لیے کہا کہنے والے نے کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی،
سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کر جس نے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ چاہتے مکے کے پہاڑ سونے کے ہو جاتے، آپ چاہتے قیصر و کسریٰ کی دولت سمٹ کر آپ کے قدموں میں آ جاتی، مگر آپ نے راستہ اپنایا سادگی کا، فقر و فاقے کا۔ ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متواصلین حتی قبض، کبھی 2 روز لگاتار جو کی روٹی بھی آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے پیٹ بھر کر نہیں کھائی ہے۔ وفات تک کی حال یہ عالم ہے، بوریے پر سو رہے ہیں، پشت مبارک پر نشان آ جاتے ہیں۔ سیدنا عمر حاضر ہوئے تھے، آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھے، کرتا اترا ہوا، پشت مبارک پر نشانات۔ عمر ابن خطاب جیسا مضبوط دل کا انسان رو پڑا۔ حضرت نے فرمایا ما یبکیک یا عمر، کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول قیصر و کسریٰ ظالم و کافر ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، آرام دہ بستروں پہ سوتے ہیں، آپ اولین و آخرین کے سردار ہیں، ٹاٹ پر آرام کر رہے ہیں، پشت مبارک پر نشانات ہیں۔ اسی کو دیکھ کر رونا آیا۔ حضرت نے کتنی خوبصورت بات کہی، اما ترضی ان تکون لهم الدنیا وان تکون لنا الاخرہ۔ عمر کیا یہ بات تجھ کو خوش نہیں کرتی کہ دنیا ان کو مل جائے، آخرت ہماری ہو جائے؟ ایسی تعلیم آپ نے دی، زندگی گزارنے کا طرز سکھایا، مال کے پیچھے دیوانے نہ ہو یہ بتایا، اپنی ساری امت کو سبق دے کر گئے کہ مال کو جیب تک رکھو، مال کو دل میں نہ رکھو، مال و اسباب کے پیچھے دیوانے نہ ہو جاؤ۔ اگر دنیا کے پیچھے دیوانے بنو گے تو دنیا تم کو تھکا کر مار ڈالے گی۔ فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، یہ دنیا تم کو اسی طرح برباد کر دے گی جس طرح تم سے پہلے کی امتوں اور قوموں کو اس نے برباد کر دیا ہے۔ دنیا میں لگ کر اپنی آخرت کو نہ بھول جاؤ مسلمانوں، دنیا میں لگ کر اپنی آنے والی آخرت کو فراموش نہ کرو، قبر کو اور قبر میں جا کر مٹی ہو جانے کو نہ بھولو۔ یہ اونچی عمارتیں ایک دن زمین بوس ہو جائیں گی، بنے بنائے محل بھی مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، انسان بھی قبر کے آغوش میں جا کر سو جائے گا۔ جا غور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، بولے کہاں سے سر تیرا تاج کہاں ہے۔ ایک وقت آنا ہے کہ قبر میں جا کر مٹی ہو جانا ہے۔ ہر انسان اپنے انجام کو یاد رکھے، قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں اور اپنی زندگی کا طرز بتا کر دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم اخلاق نبوی سے قریب ہوں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عادتیں سیکھیں، طور طریقے سیکھیں۔ بہت کشادہ، بہت طویل موضوع ہے، آپ کو مختصر باتیں بتا رہا ہوں۔ گھر میں اچھی زندگی گزاریں، چونکہ ہماری بہنیں بھی بڑی تعداد میں ہیں، وہ بھی یہ پیغام سنیں، مرد بھی یہ پیغام سنیں، گھر میں اچھی زندگی گزاریں، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ اولاد کے ساتھ بہترین تعلق رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کتنا بڑا حصہ گھر کی زندگی سے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا گھر میں حضور کیسے رہتے تھے، کہنے لگی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الین الناس واکرم الناس وکان ضحاکا بساما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم تھے، آپ سب سے زیادہ شریف تھے، آپ ہنسنے مسکرانے والے تھے۔ ایسے نہیں رہتے تھے کہ کبھی آپ کے مبارک لبوں پر مسکراہٹ ہی نہیں آ رہی، ہمیشہ سنجیدہ بنے رہے۔ جیسا کہ ہمارے بعض مسلمانوں کا حال ہے کہ گھر کے باہر ہیں تو کچھ ہنستے مسکراتے بھی ہیں، مگر گھر میں قدم رکھا تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جلالی بابا تشریف لے آئے، اب ہنسنا مسکرانا بھول گئے، اور بچے بھی پریشان اور بیوی بھی پریشان، بلکہ بیوی بد مزاجی کی وجہ سے ہاتھ میں تسبیح لے لے اور وظیفہ پڑھے کہ آل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو۔
پریشان بیچاری کہ آج کس پہ غصہ ہوں گے، آج کس کو ماریں گے، آج کس کو کیا کہیں گے۔ گھر کے باہر ہم ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، گھر کے اندر گئے رویہ بدل گیا۔ حالانکہ ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہمیشہ مسکرا کر سلام کر کے داخل ہوتے تھے، اور آپ نے تلقین فرمائی، حوصلہ دیا، فرمایا جو شوہر گھر میں آتا ہے مسکرا کر داخل ہوتا ہے، اس کی بیوی اس کو دیکھ کر مسکراتی ہے، ان دونوں کو مسکراتا ہوا دیکھ کر اللہ بھی مسکراتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ ایسی خوبصورت تعلیم آپ نے دی۔ بیوی کے منہ میں تم جو لقمہ ڈالو گے تم کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اولاد کو اگر محبت دو گے تم کو اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی اولاد پر کیسی محبت نچھاور فرما رہے ہیں، ازواج کے ساتھ کیسا تعلق رکھ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کی اہلیہ محترمہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کس قدر خیال رکھتے ہیں۔ آپ روایتوں میں پڑھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیسا گہرا تعلق ہے، محبت فرما رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں، دل جوئی کرتے ہیں، ان کی دلچسپی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ کا عمر تھی، ایک طاق تھا، اس میں کچھ کھلونے سے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ کھلونے ہیں۔ کہا دکھاؤ۔ ان کھلونوں میں ایک ایسا بھی تھا جو گھوڑے کی شکل کا تھا، اس کے پر بھی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا گھوڑا ہے۔ کہا گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، اس کا پر کیسے ہے؟ تو حضرت عائشہ بھی بڑی حاضر جواب تھی، کہنے لگی اما سمعت ان لسلیمان خیلا لها اجنحۃ، اللہ کے رسول آپ نے نہیں سنا حضرت سلیمان کا گھوڑا تھا، اس کے پر تھے، یہ وہی حضرت سلیمان والا گھوڑا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دی۔ آپ غور کیجئے کہ کس طرح دلجوئی فرما رہے ہیں، کیسی محبت فرما رہے ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو مجھ کو پتہ چل جاتا ہے، جب ناراض ہوتی ہو تب بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، محمد کے پروردگار کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم کے پروردگار کی قسم، نام بدل دیتی ہو۔ حالانکہ بات ایک ہی ہے لیکن نام بدل دیتی ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور کتنی محبت کی بات حضرت عائشہ نے بھی کہی، لا احجر الا اسمک، اللہ کے رسول بس آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، آپ کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی، آپ کی محبت میں کوئی کمی نہیں۔ حضرت خدیجہ سے کیسا تعلق آپ نے رکھا، ان کی وفات ہو گئی، مکے میں دفن ہیں، لیکن آپ اپنے وصال تک ان کو یاد کرتے رہے، تعریف کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک موقع پر حضرت خدیجہ کا ہار جو حضرت زینب نے حضور کی بڑی صاحبزادی تھی، تفصیلی واقعہ ہے، موقع ہوتا تو وقت ہوتا میں آپ سے عرض کرتا، مختصر بتاتا ہوں۔ حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے وہ ہار بھیجا تھا، حضرت خدیجہ کا تھا جو انہوں نے حضرت زینب کو دیا تھا۔ حضور تشریف رکھتے تھے، وہ ہار پیش کیا گیا، حضرت خدیجہ اپنے گلے میں پہنا کرتی تھی، حضور نے وہ ہار لیا، اس کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے، آپ حضرت خدیجہ کو یاد کر کے رو پڑے، صرف ہار دیکھ کر آپ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ پھر آپ نے صحابہ کو جمع کیا، کہا خدیجہ کا ہار ہے، واپس کر دو تو اچھا ہے۔ صحابہ نے کہا ہمارے ماں باپ قربان، آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر ہے۔ آپ غور کیجئے، مرحومہ بیوی کا صرف ہار دیکھ کر حضور کی آنکھوں سے آنسو روا ہو۔ ایسی محبت، ایسا تعلق، ایسا پیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طرح گھر میں انسان رہے، سلوک کرے، محبت نچھاور کرے، کس طرح درگزر سے کام لے۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ کچھ ناراض ہو گئی اور ناراضگی میں کہہ دیا آپ ہیں جن کو پیغمبری کا دعویٰ ہے، ایسا جملہ کہہ دیا، اور احساس ہوا، معافی بھی مانگی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سخت جملہ برداشت کر، آپ نے اب وہ درگزر سے کام لیا۔ معاف کرنے کی ادا آپ نے امت کو سکھائی، معاف کرنے کی ادا۔ آج ہمارے گھروں میں کتنے معاملات ہیں، کیسے روح فرسا واقعات ہیں، میاں بیوی کے درمیان کتنی ناچاقی ہے، کہیں کہیں ایسا ہے کہ شوہر بد مزاج، کہیں ایسا ہے کہ بیوی بد مزاج۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف شوہروں کا مسئلہ ہے، بیویاں بھی کہیں کہیں چنگیز خان کی نسل کی ہیں،
اور گھروں میں ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ صرف تو میں نہیں ہوتی، رفع یدین کی بھی نوبت آتی، رفع یدین کی، سمجھ کے نا آپ لوگ، رفع یدین کی۔ ایک دفعہ ایک اجلاس تھا، میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے یہی بات بیان کی، بڑا اجلاس تھا، تو میں نے کہا کہ اس مجمع میں بھی کچھ ایسے خوش نصیب نظر آ رہے ہیں جن پر رفع یدین ہوتا ہے۔ تو مجمع میں تو بہت سارے لوگ تھے، اسٹیج پر بھی بہت سارے علماء تھے، پیچھے سے ایک عالم نے کہا حضرت صرف مجمع میں نہیں ہیں، اسٹیج پر بھی بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ اپنے گھر کی بات یہاں کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ گھروں میں حالات اچھے نہیں ہیں، بد اخلاقی کی وجہ سے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، اولاد اور ماں باپ کے تعلقات اچھے نہیں، حالانکہ سکھایا گیا تھا کہ ماں باپ کی تابعداری کی جائے، اولاد اپنے ماں باپ پر جان چھوڑے، ماں باپ اپنی اولاد کے حقوق ادا کریں۔ ابھی حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب نے اسی موضوع پر گفتگو فرمائی، اولاد کے بھی حقوق، ماں باپ کے بھی حقوق۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا۔ ہمارے گاؤں میں ایک دفعہ ایک بوڑھی خاتون مجھ سے ملنے کے لیے آئیں، انہوں نے اپنی دکھ بھری داستان سنائی کہ میرے شوہر بوڑھے ہو گئے، بستر پر ہیں، اور میرے چار جوان بیٹے ہیں، اچھا کھاتے کماتے ہیں، لیکن ہماری یعنی ماں باپ کی کوئی خبر گیری نہیں کرتے، اور اپنے معذور باپ کو نہیں دیکھتے، میری کسی ضرورت کا خیال نہیں رکھتے، یہاں تک کہ دوائیں نہیں لا کر دیتے۔ وہ بوڑھی خاتون تھی، ان کی ایک آنکھ کی روشنی جاتی رہی تھی۔ میری والدہ نے بتایا کہ اولاد کے دکھ سہ کر یہ خاتون اتنا روتی رہی کہ اس کی ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ اور جب وہ مجھ کو سنا رہی تھی اپنی داستان تو بیچاری اس وقت بھی بتاتے بتاتے رو پڑی۔ میں نے دیکھا کہ ایک آنکھ تو نور سے محروم ہے اور ایک آنکھ سے آنسو گرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ بڑھاپے کے عالم میں ایک ماں کے دل کا کرب کون سمجھے گا کہ چار جوان بیٹے ہیں مگر اس کو علاج کے لیے پیسہ میسر نہیں، اپنے معذور شوہر کی خدمت کے لیے اس کے پاس کوئی انتظام نہیں، کس طرح دل محسوس کر رہ جاتی ہوگی۔ او لوگوں غور کرو کہ جب ہمارے سماج اور معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، اس معاشرے پر اللہ کی رحمت کیسے اترے گی۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پروردگار کا فیصلہ ہے سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک برتنا۔ اللہ کی عبادت ہوگی، توحید اور حقوق میں ماں باپ کا حق بتایا گیا۔ اور مسلمانوں، توحید کی بات آئی ہے تو آپ سے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ملک کے مشکل حالات میں تمام مسلمانوں کو اس بات کا پابند رہنا چاہیے کہ وہ اس بات کا اعلان کریں کہ ہمارا جینا ہمارا مرنا اللہ کے دین پر ہوگا، ہمارا جینا ہمارا مرنا توحید پر ہوگا۔ جو کوششیں ہو رہی ہیں ہمارے دلوں سے توحید کو نکال لینے کی، ہمیں ان کوششوں کے مقابلے میں پوری صراحت سے یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہر ظلم ہمیں منظور ہے، ایمان سے دستبردار ہونا ہمیں منظور نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے رہنے والے نہیں ہیں۔ آج حالات ہیں، کل ظلم کی یہ بکریاں ختم ہو جائیں گی۔ طاقتوں سے نہ ڈرو مسلمانوں، طاقت پیدا کرنے والے اللہ سے ڈرو، اس کا خوف اپنے دل میں لاؤ۔ تمام تر فیصلے اسی اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اس اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ طاقتیں سب مٹ جائیں گی، اللہ اسلام کو غالب کر کے رہے گا۔ نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ توحید پر قائم رہیں، توحید پر جمے رہیں، توحید کا اعلان کرتے رہیں، توحید کو اپنی اولاد کے دل پر نقش کریں اور حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں۔ اخلاق کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اخلاق کے ذریعے ہم دلوں کو فتح کر سکتے ہیں۔ وہ ادائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ آج خدمت کے ذریعے
حسن اخلاق کے ذریعے ہم اپنے ان بھائیوں کے دلوں کے دروازوں پہ بھی دستک دے سکتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کر رہے ہیں، جو دشمنی کی باتیں کر رہے ہیں، جو نفرت انگیزی کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ نے ہمیں وہ دین عطا کیا ہے جس دین میں اخلاق کی، معاشرت کی، اچھے معاملات کی ایسی تعلیم ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس کو پڑھے گا یا ہمارے عمل میں دیکھے گا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اللہ نے وہ دین عطا کیا جو ہر زمانے کا دین ہے، اللہ نے ہمیں وہ شریعت دی جو ہر زمانے کی شریعت ہے۔ دین کبھی پرانا نہیں ہوگا، شریعت کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ حیدرآباد میں ایک بزرگ تھے، شاہ مسکین ان کا نام تھا۔ ایک بوڑھی عورت ان کے ہاں مرید ہونے کے لیے آئی، اس نے کہا ہاتھ بڑھائیے، بیعت ہونا چاہتی ہوں۔ حضرت نے کہا اسلام میں، شریعت میں منع ہے، تم نامحرم ہو۔ وہ پڑھی لکھی رہی ہوگی، اس نے کہا حضرت آپ بہت بوڑھے ہو چکے، میری عمر بھی 70 سال سے زیادہ ہے، فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ہاتھ دیجئے، برکت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اس بزرگ نے کتنا خوبصورت جواب دیا، یہ جواب ہمیں تمام فرقہ پرست عناصر کو بھی دینا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا یہ سچ ہے کہ تو بھی بوڑھی ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، مگر یاد رکھ اللہ کی شریعت کل بھی جوان تھی اور آج بھی جوان ہے۔ خدا کی شریعت جوان ہے، اسی پر عمل ہوگا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا جائے گا، کامیابیاں قدم چومے گی۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔